بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تنہا کھڑا ہوا تھا وہ پہروں کی پیاس میں، تنہا کھڑا ہوا تھا وہ پہروں کی پیاس میں، جیسے خدا کھڑا ہو بشر کے لباس میں۔ جو دن اکبر کی جوانی سے شروع ہوا وہ حسین کی ضعیفی پہ ختم ہونے لگا ہے۔ جو دن اذان سے شروع ہوا وہ باپ کی نماز پہ ختم ہونے لگا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے آج کسی ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا سوچ لیں باقی چند لمحوں کا مہمان ہے بطول کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ وہ مظلوم ہے حسین، مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں ہر شہید کے زخموں کی تعداد گنی جا سکتی ہے، واحد غریب ہے حسین جس کے زخموں کی تعداد کا تعین نہیں ہو سکا۔ اجرکم علی سیدہ، اجرکم علی زہرا، اجرکم علی سیدہ۔ مسجد اعظم حرم معصومہ کم میں آج سے 8 سال پہلے ایک مجتہد سے جملہ سنا تھا۔ اس نے امامہ اتار کے ماتم کر کے کہا تھا جو مقتل کی کتابوں نے کم از کم تعداد لکھی ہے نا، وہ بھی 1354 زخم تھے حسین کے بدن پہ۔ اجرکم علی سیدہ، اجرکم علی زہرا۔ آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ آج شرما کے نہ رونا۔ امام صادق نے عاشور کے دن کسی بندے کو دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں تم میرے دادا حسین کو کیوں نہیں رو رہے؟ اس نے آنکھوں سے رومال ہٹایا، دیکھ کے کہتا ہے مولا میرا پورا رومال آنسوؤں سے پورا ہے۔ امام نے کہا عاشور کے دن حسین کو رونا، وہ بھی رومال رکھے۔ آج ایسے رو جیسے ضعیفہ ماں جوان بیٹے کا ماتم کرتی۔ آج یقیناً بطول پردے میں پرسہ لینے۔ اجرکم علی الزہرا۔ زخموں کی تعداد کا تو تب پتہ چلے نا جب ایک زخم اور دوسری زخم کے بیچ میں فاصلہ ہو۔ جہاں غریب کے بدن پہ تلوار کا زخم تھا، وہی نیزے کا زخم تھا، وہی تیر کا زخم تھا۔ یہی وجہ ہے کسی نے میرے صادق امام سے کہا مولا آپ کا دادا کربلا میں کتنا زخمی تھا؟ امام نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی کو دیکھ کے ماتم شروع کیا حسین کے بیٹے نے۔ سامنے والا کہتا ہے مولا میں نے حسین کے زخم پوچھے، آپ انگوٹھی کو دیکھ کے کیوں رو رہے؟ امام فرماتے ہیں اتنی جگہ بھی میرے دادا کے بدن پہ خالی نہیں جہاں میرا حسین زخمی نہ ہو، پورا بدن زخموں سے چلنی۔ اجرکم علی الزہرا۔ جو ابھی تک نہیں رو سکا بتاؤں کتنا زخمی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے استاد محترم پڑھا کرتے تھے جب حضرت ظافر جن حسین کے پاس پہنچے نا، وہ کہتے میں نے دیکھا اتنا زخمی تھا کہ سامنے کی ہوا غریب کے بدن سے پیچھے گزر جاتی، دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی۔ ظافر کہتا ہے میں نے دیکھا سینے میں اتنا بڑا زخم، لیکن حسین بار بار اپنے بازو والے زخم کو دباتے۔ میں نے کہا مولا یہ زخم کوئی زیادہ سخت ہے؟ حسین کہتے ہیں ظافر کیا بتاؤں، مجھے اس سے اصغر کے خون کی خوشبو، یہ میرے
ہوا زخم جو تیر اصغر کے گلے میں لگا، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی السیدہ، آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، محمد کی بیٹی تیری نسلوں میں عزاداری کو قرار دے، ان روتی آنکھوں سے کہنا امام زمانہ ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا، مولا ہم نے 10 دن کوشش بڑھی گی، مولا ہم سے راضی جائیے گا، اگر ابھی تک مجلس میں نہیں آئے مولا تشریف لے آئے، جلدی نہ کیجیے گا تو جملے پڑھنے دیجیے گا، مولا تشریف لے آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غریب بہن کے خیمے کے دروازے پہ آیا، حسین نے وہ آیت پڑھی جو مدینے میں سوالی عالیہ کے دروازے پہ پڑھتے، حسین کی بہن کہتی ہے بھیا اگر کہو تو میں خیمے سے باہر آ جاؤں، باہر آنے کا نام سننا تھا، شبیر لوگ کہتے نہیں میری بہن تیرے پردے کے لیے تو میں نے اکبر دیا، تیری چادر کے لیے تو میرے غازی کے بازو کٹے۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، عالیہ نے کہا بھیا کیوں نہیں آ رہے تھے جو ماتم کرنا ہے؟ علی کی بیٹی نے کہا بھیا باہر کیوں رکے؟ علی کے بیٹا رو کے کہتا ہے عالیہ کیا بتاؤ میری پیشانی میں 3 پھلوں والا تیر، عالیہ نے حسین کی پیشانی سے تیر کھینچنا شروع کیا، قسمت زینب کبریٰ کی، مدینے میں حسن کے تیر، کربلا میں حسین، اجرکم علی الزہرا اجرکم علی السیدہ۔ عزادارو جتنے کربلا کے زائرین ہیں نا وہ میری بات کی تائید کریں گے، جو نہیں گئے مولا انہیں لے جائے، عاشور کے دن دعا کر رہا ہوں، آج بھی کربلا جائے نا ایک مقام ہے جسے مقام صاحب زمان کہا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں بطول کا بیٹا گھوڑے سے گرا، اللہ اکبر، خود گرا، دیتے معافی، پڑھوں جملہ، واللہ مقتل کی کتابیں لکھتی ہیں 400 تیر حسین کے بدن میں لگے، شبیر پھر بھی گھوڑے پر تھے، یا ایک ظالم نے حسین کے پہلو میں نیزہ مارا، پہلو میں نیزہ لگنا تھا، حسین کہتا ہے اماں زہرا، اماں میرا پہلو، اللہ اکبر، یا سیدہ جو نہیں کر سکا ماتم وہ قزادی سے خیرات مانگے پرسے کی، جیسے حسین نے ماں کو بلایا نا، حسین نے کہا اماں، یا حسین کا منہ کھلا، ایک ظالم نے تیر کمان میں ڈالا، وہ تیر حسین کے دہن میں لگا، شبیر گھوڑے سے گرا، بطول نے کہا جا حسین آجا میرے غریب، یا زہرا یا صاحب الزمان، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، اب ہر ہاتھ سینے پہ آئے، ہر ہاتھ سر پہ ماتم کرے، میں روایت پڑھو۔ کوئی سوچ رہا ہوگا جب غریب زخمی اتنا تھا پھر یہ 1 میل حسین چل کے کیسے آیا؟ مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے حسین خود چل کے نہیں آیا، قاتل نے زلفوں میں ہاتھ ڈالے، حسین کی ماں تڑپتی رہی، حیا کر میرا غریب حسین، یا زہرا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ آپ نے سنا ہے نا ذاکرین سے کہ حسین امیر بھی بڑا تھا،
حسین غریب بھی بڑا تھا. یہ جملہ حسین کے حرم کی امانت ہے. ابھی ماہ رجب میں شبیر کے حرم میں ایک سرائی کی زبان کے نوحے کے شاعر نے حسین کی مقتل پہ بیٹھ کے کہا قبلہ بتاؤں حسین امیر کتنا تھا؟ میں نے کہا بتا کتنا امیر تھا؟ کہا اتنا امیر تھا کہ قاضی بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا تھا. اتنا امیر تھا کہ عباس بھی ہاتھ باندھے. اب بتاؤں غریب کتنا؟ اس نے کہا غریب اتنا ہو گیا کہ قاتل کو دیکھ کے کہہ رہا تھا اب ہاتھ نکال میری بہن دیکھ رہی ہے. اب زلفوں سے ہاتھ نکال میری سکینہ کھڑی دیکھ رہی. اجرکم السیدہ اجرکم الزہرا. امام زمانہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. محمد کی بیٹی بانیوں کی نسلوں میں عزاداری کی خدمت کو قرار دے. جتنے ماتمی رونے آئے عزاداروں یا بیٹی خیموں سے چلی. ایک یزیدی سپاہی کو روک کے حسین کی بیٹی کہتی ہے یا شیخ ہل رہے تو ابھی کیا تو نے میرا بابا دیکھا ہے؟ وہ دیکھ کے کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے؟ سکینہ کہتی ہے انا بنت الحسین. بتاؤ ہاتھ پکڑ کے لے آیا؟ نہیں ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا. اس نے تیر اٹھایا دیکھ کے کہتا ہے میں تیر چلاتا ہوں جسے لگے سمجھ جانا تیرا بابا. ادھر تیر چلا. سکینہ نے دوڑنا شروع کیا. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا صاحب زمان یا صاحب زمان. مولا آپ کا پرسہ قبول فرما. عزاداروں باپ کے قریب آئی کہتی ہے بابا آخری دفعہ سینے پہ سونے آئی ہوں. دیتے اجازت جیسے کتاب میں پڑھوں. اللہ اکبر. حسین نے کہا میری بیٹی میرا پورا سینہ تیروں سے بھرا ہے تو رک میں تیرے لیے جگہ بناتا ہوں. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جسے خدا نے چھوٹی بیٹیاں دی ہیں اگر تیری انگلی میں کٹ آ جائے نا تیری بیٹی تڑپ جاتی ہے جلدی سے پٹیاں باندھنے لگتی ہے. دیکھتی رہی سکینہ تیر کھینچتا رہا حسین. 16 تیر حسین نے نکالے. کہتے آجا میری بچی میرا سینہ حاضر. اللہ اکبر. یا زہرا یا زہرا یا صاحب زمان. امام زمانہ پرسہ قبول فرمائے. عزاداروں ابھی بیٹی باپ کا چہرہ چوم رہی تھی یا وہ آیا جس نے علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتروانی تھی. ایک ہاتھ میں شراب کا جام ایک ہاتھ میں خنجر. شمر ناچتا ہوا حسین کے قریب آیا. دیکھ کے کہتا ہے حسین بیٹی کو تو واپس کرتا ہے یا میں واپس بھیجوں؟ حسین نے سکینہ کا چہرہ چوما. رو کے کہتا ہے میری بچی یہ بڑا ظالم ہے. میری سکینہ تو واپس چلی جا. سکینہ یہ بڑا ظالم ہے. اب جس کا سینہ دکھے وہ بے شک ماتم نہ کرے. بچی گئی تو صحیح لیکن 3 قدموں پہ جا کے رک گئی. شمر نے پہلی ضرب ماری. سکینہ چپ کر کے کھڑی رہی. ہر ہاتھ سینے پہ آئے. شمر نے دوسری ضرب ماری. سکینہ چپ کر کے کھڑی رہی. ادھر تیسری ضرب چلی. اب بیٹی سے کھڑا نہیں ہوا گیا. دونوں ہاتھ شمر کے خنجر میں ڈالے. کہتی ہے حیا کر میرا پیاسا بابا. پڑھو جملہ. شمر نے خنجر زمین پہ پھینکا. ایک ہاتھ سکینہ کے بالوں میں دوسرے ہاتھ سے تماچے. سکینہ زمین پہ گری. میرا چچا عباس کوئی قاضی کو خبر کرے میرا حسین اکیلا. عزادار حسین ضربوں سے شہید ہوتے رہے. شبیر کا رہوار
سوار نظر نہیں آ رہا، ہمارا مولا مارا گیا، اکبر کا بابا مارا گیا، اصغر کا بابا مارا گیا، حسین شہید ہو گیا۔ انا للہ